عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آپ سب خانقاہ قادریہ اصغریہ کا ایک خوبصورت حصہ ہے، اس لیے ایک انتہائی خوبصورت خوشخبری آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا۔ اللہ جل وعلا کا بے پناہ احسان ہے، اس کے پیارے حبیب کا صدقہ ہے، اور سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی نظر عنایت ہے کہ آج خاندان قادریہ رفاعیہ میں اللہ جل وعلا نے ایک اور نعمت بصورت رحمت عطا فرمائی، اور پیرزادہ سید علی الرفاعی متصدر العالی کے گھر رحمت برکت بن کے ایک شہزادی کی ولادت ہوئی، جس کی مبارکباد میں آپ سب کو پیش کرتا ہوں۔ آپ پریوار کا حصہ ہے، اس لیے آپ سے سکھ و دکھ و سارا بانٹا جاتا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت عزت کی بات ہے کہ خانقاہ قادریہ اصغریہ آپ کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ سارا صدقہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نالے پاک کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے حبیب نے جب کسی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ خوش ہوتا ہے تو بندے پر انعامات کی بارشیں فرماتا ہے، حدیث کو شارٹ کر کے بیان کرو۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رب قدوس اپنے بندے پر سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے تو اس کے گھر بیٹی عطا فرماتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں سب سے زیادہ عطا فرماتے، ہاں سب سے زیادہ۔ اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے میرے نبی کے گھر پیدا ہو کر بیٹیوں کی عزت بخش دی۔ کائنات کا یہ اصول ہے کہ ایک بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، شوہر کے لیے آدھا ایمان ہوتی ہے، ماں کے لیے بچوں کی جنت ہوتی ہے۔ قربان جاؤ مخدومہ کی ذات پر کہ آپ اس کے لیے رحمت بن کر آئی جو ساری عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے مبعوث ہوا۔ آپ اس کے لیے آدھا ایمان بن کر آئی، جس علی کو مانے بغیر سنیوں کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور آپ اس کے لیے جنت بن کے آئی جو حسن و حسین جنتی نوجوانوں کی سردار ہے۔ قربان جاؤ سیدہ کی ذات۔ اللہ تو فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کیا مقام ہے سیدہ کونین کا، کیا مقام ہے خاتون جنت کا، کیا مقام ہے سیدوں کی دادی کا کہ جن کے پیدا ہونے سے عورتوں کو دنیا میں عزت عطا ہوئی ہے۔
لوگ تفسیریں کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کا یہ مقام ہے کہ پیروں کی جوتی سمجھا جاتا ہے. میں نے کہا تو جانتا ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا, تو نے ہمارے اسلام کو سمجھا ہی کیا ہے. وہ بازار کا ایک آوارہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو عورتوں کی عزت کی قدر نہیں ہے, مسلمان عورتوں کی عزت نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ تو نے اسلام کو جانا کیا ہے, تو نے اسلام کو پہچانا کیا ہے. ارے میرے دین میں مصطفیٰ فرماتے ہیں جس راستے سے عورت گزرے اے مومنو اپنی نظروں کو جھکا لو. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے, یہ مصطفیٰ کی شریعت ہے. کون کہتا ہے اسلام میں عزت نہیں؟ ارے یار میں تجھے بتاؤں اسلام میں عورتوں کو کیا عزت ہے. آپ لوگوں نے تمام مذہبوں کا جائزہ لیا, پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. اسلام میں عورتوں کو جتنی عزت ہے, توجہ چاہوں گا, اسلام میں عورتوں کو جتنی عزت دی گئی ہے اتنی عزت کسی مذہب میں نہیں دی. آپ پوچھیں گے حضرت دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کی صورت میں قرآن میں ذکر فرمایا, اور آپ کی طہارت کی گواہی اللہ نے دے کر قرآن میں بتا دیا کہ جو میری نیک بندی ہوگی اس کی گواہی, اس کی طہارت کی گواہی کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا دے گا. حضرت مریم, آئیے تشریف لائیے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پاکی کی گواہی بندوں نے نہیں, اللہ نے کہا عیسیٰ تو بول. 3 دن کے حضرت عیسیٰ نے کلام کر کے بتایا کہ میں عبداللہ ہوں اور ابن مریم ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں اور حضرت مریم کا. ارے بولے نا بھائی, بولے نا سبحان اللہ. ہاں وہ کواری پاک مریم, یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. اور دوستان محترم, اس نبی کی کیا بات کروں جس نبی کی عظمت کا یہ عالم ہے, جس کے خاندان کو اللہ نے جس خاتون سے چلایا, پوری دنیا میں آج جس خاتون کی اولاد موجود ہے وہ میرے نبی کی بیٹی نور نظر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. کائنات میں آج جس خاتون کی سب سے زیادہ اولاد موجود ہے, سب سے زیادہ اولاد موجود ہے, وہ خاتون جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رسول کو ایسی شہزادی عطا فرمائی جو رسول کے گھر آئی, رسول کے گھر آئی تو میرے آقا کا گھر جتنا روشن تھا اس سے زیادہ روشن ہو گیا. اور خاتون جنت کو میرے آقا گود میں لیتے, سونگتے اور فرماتے خدیجہ فاطمہ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ وہ خاتون جنت, وہ سیدہ طیبہ طاہرہ. اور اگر اجازت ہو تو ایک حدیث سناؤں, کیونکہ جب بات مخدومہ کی آتی ہے تو جذبات قابو میں نہیں رہتے. اور یہ حدیث آپ یاد کر لو, خاتون جنت کی در کی غلامی کا اعجاز کیا ہے یاد کر لو. میرے آقا فرماتے عرض کرتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انما سمیت بنتیا فاطمہ لأن اللہ فطمها وفطم ذریتها وفطم محبها عن النار. میری بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ ہے کہ یہ اس کی اولاد اور اس کے سارے غلاموں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. ایک بار میرے ساتھ پڑھیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں. ہاں جن کا آنچل نہ دیکھے
جن کا آنچل نہ دیکھا ماں و مہر نے. ایک سوال ہی آیا, آخری بات محبت سے سنیں گے, اگر سننا چاہے تو ہاتھ کھڑا کریں اور کہے لبیک. لبیک کہو لبیک, اس لیے کہ مدینے والے کو پتا چلے کہ محفل تو میرے نام کی سجی تھی, ذکر میری شہزادی کا ہو رہا ہے. ایک سوال ہی عرض کرتا ہے, اہل خانہ ہے کچھ کھانے کو؟ خاتون جنت فرماتی ہے فضا دیکھو کچھ ہے کھانے کو. عرض کرتی ہے خاتون جنت 3 دن سے فاقہ ہے. اس پر بھی بولو سبحان اللہ. رہ کر فاقوں میں زمانے کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر. فرماتی ہے دیکھو کچھ ہے؟ عرض کرتی ہے نہیں ہے. تو میری ماں سیدوں کی دادی نے, کائنات میں کوئی مثال لاؤ, سیدوں کی دادی نے اپنی چادر اتاری, فرماتی ہے فضا جاؤ اسے گروی رکھ کر آؤ, اس چادر تطہیر کو گروی رکھ کر آؤ اور کچھ سامان لے کر آؤ اور اس سواری کو عطا فرماؤ. اپنے گھر کی چادروں کو گروی رکھ کر سواریوں کا سوال پورا کرے, اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. نہیں 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 ایسے نہیں. گئی حضرت فضا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا گئی, جا کر ایک یہودی کے یہاں پہنچی, کہتی ہے کہ مجھے کچھ اناج چاہیے, بدلے میں کیا دو گے؟ بدلے میں کیا دے گی؟ عرض کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ یہ چادر ہے. وہ یہودی نے چادر لی, کہا چادر ہے؟ کس کی چادر ہے؟ فضا فرماتی ہے ارے احتیاط کر, یہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی کی شہزادی کی چادر ہے. جب وہ یہودی نے چادر ہاتھ میں لی تو کانپنے لگا, پوچھتا ہے معاملہ کیا ہے, چادر کیوں گروی رکھنے بھیجی ہے؟ فضا کہتے تجھے معلوم نہیں, اس سیدوں کے گھر کا اصول ہے کہ در پر کوئی آ جائے تو خالی نہیں بھیجتے, در پر کوئی آ جائے تو خالی, در پر کوئی آ جائے تو خالی نہیں بھیجتے. سیدہ فضا بیان کرتی ہے کہ یہ چادر لے لے, کیا کر یہ چادر, بولے سبحان اللہ, یہ چادر لے لے اور اس کے بدلے میں اناج دے دے. سیدہ فاطمہ کے گھر پر ایک سواری کھڑا ہے. جب یہودی نے توجہ رکھی, جب یہودی نے وہ چادر دیکھی نا, آنکھوں سے لگائی اور عرض کرتا ہے فضا سامان بعد میں لینا, پہلے مجھے کلمہ پڑھا, پہلے مجھے کلمہ پڑھا. پوچھتی ہے کیوں, کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے جس نبی کی بیٹی کا کردار اتنا اعلیٰ ہے وہ خود نبی کی طرح اعلیٰ کردار والا ہوگا. نبی کتنے اعلیٰ کردار والا ہوگا. میں کہتا ہوں ارے جس خاتون جنت کی چادر کلمہ پڑھا ہے, اس خاتون جنت کی اولاد کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے, اس ردائے نجابت پہ لاکھوں سلام. نور نور بنت نور ام نور زوج نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رہنا نور. اور جب سیدہ کی بات شروع ہو جاتی ہے تو کنٹرول ہی نہیں رہتا, کیونکہ مخدومہ کی غلامی کا صدقہ ہے. یہ خانقاہ قادریہ اصغریہ جو جگمگا رہی ہے, یہ جو عاشقوں کا ٹولہ یہاں بیٹھا ہے, یہ ہمارا کمال نہیں, یہ غلامی سیدہ کا صدقہ ہے. اور نسلوں کو یہ پیغام دوں گا, آؤ سلام کرے اس کے آستانے کو حسین پال نے دیا جس نے زمانے کو. سیدہ گھر میں اولاد ہو, گھر میں رزق ہو, یا سروں پر دستار عزت
صدقہ ہے اور کچھ نہیں. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ آپ سب کے گھروں میں سیدہ کی نالین کے صدقے رزق کی بارش فرمائے, آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. مصطفیٰ کریم اپنی بیٹی کا صدقہ ہر ایک کو اٹھنے سے پہلے عطا فرمائے. وآخر دعوانا السلام علیکم. ڈائریکٹ پڑھائیں گے پڑھنے پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بارگاہ کی رسالت والے رسالت میں یہ درود پیش کرنے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے علاقے پاک میں چلتا شعر آپ حضرات کی سماعتوں کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چاندنی